اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد. خدا کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی شکر ہے، اس نے ایک بار پھر ہمیں یہ سعادت نصیب کی، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کی سعادت، ان کے ذکر کی سعادت، فرش عزا پہ بیٹھنے کی سعادت. اللہ سے دعا کرتے ہیں خدایا مرتے دموں تک ہمیں اہل بیت اطہار کے بہترین چاہنے والوں میں قرار فرما، قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانثاروں میں قرار فرما. انشاءاللہ ان کے وارث کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما، ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے انشاءاللہ اس عزاداری کے مزید فروغ کے لیے، مزید سربلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین مبین نے قرآن کریم کے اندر جو بنیادی ترین احکام مسلمانوں کو دیے، ان اہم ترین احکام میں ایک حکم یہ تھا کہ یہ غور و فکر کریں، سوچیں سمجھیں. ابھی مجلس اعزاز سے پہلے ابتدا میں جو سورہ ملک پڑھی گئی، سورہ ملک کی ایک آیت بہت اہم آیت ہے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ جو لوگ نعوذ باللہ اہل جہنم ہوئے، اللہ کے عذاب میں مبتلا ہوئے، ان سے فرشتوں نے پوچھا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ الم یاتکم نذیر، کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے؟ انہوں نے کہا ڈرانے والے آئے تھے، ہم نے ان کا انکار کر دیا تھا، ہم نے ان کی تکذیب کر دی تھی. پھر انہوں نے کہا لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، اگر ہم سننے والے ہوتے، سوچنے والے ہوتے تو ہم جہنم میں نہ ہوتے. خداوند متعال نے قرآن کریم میں گویا ایک اسٹینڈرڈ ہمیں دیا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو دین کے اندر ڈیولپ ہو اور دین کے اندر اپنے ترقی کرو، دین کے ثواب کو حاصل کرو، کمال کو حاصل کرو، تو پہلا جو کام تمہیں کرنا پڑے گا وہ سوچنا سمجھنا شروع کرو. ہر کام کی جو آپ دین کو انجام دیں، کل میں نے اس کے اوپر کئی مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کی. قطعاً کبھی دین ہم سے یہ نہیں کہے گا مت سوچو، ہمیشہ ہم سے کہے گا غور کرو، حکمت ہوگی کسی نہ کسی کام کے اندر.
اور جب بھی آپ کو کوئی ایسا آ کر کہے تم مت سوچو، میں تمہاری جگہ سوچوں گا، تو میں اس کو اپنے لفظوں میں کہوں گا یہ فرعونیت ہے۔ فرعون یہ کہتا تھا کہ تم میری اجازت سے پہلے ایمان کیوں لے کر آئے، یہ فرعون کا اسٹائل ہے۔ خدا کا انداز کیا ہے؟ خدا یہ کہتا ہے تم سوچو، افلا تدبرون القرآن، قرآن کریم کے بارے میں سوچتے کیوں نہیں؟ تو اب مثال کے طور پر میں عزاداری کے حوالے سے بھی آپ کی خدمت میں ایک جملہ بس تھوڑا سا عرض کرتے ہوئے گزروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک استاد بہت عظیم الشان اچھے پائے کے استاد آیت اللہ مصباح یزدی، آیت اللہ مصباح یزدی نے ایک مرتبہ ایک سیریز آف لیکچرز دیا جس کے اندر انہوں نے عزاداری کے فلسفے کے اوپر، عزاداری کی حکمتوں کے اوپر گفتگو کی، حتیٰ اس باریکی میں جا کر کہ مثال کے طور پر ہم جو علم کی شبیہ بناتے ہیں یہ کیوں بناتے ہیں، یہ جو تابوت کی شبیہ بناتے ہیں یہ کیوں بناتے ہیں۔ حتیٰ پھر میں نے جب اس کے اوپر اور غور کیا تو میں نے دیکھا، اب دیکھیے جو آپ نے ممبر کی شبیہ بنائی یہ کیوں بنائی، یہ جو انداز ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے، تو ایک ایک چیز کے اندر حکمت ہے۔ حتیٰ اگر ہم سے کوئی یہ پوچھے کہ بھئی آپ نے مجلس کے شروع میں پہلے حمد الحمدللہ رب العالمین کہا، پھر نبی کی ذات پہ درود بھیجا، ان کی آل پہ درود بھیجا، یہ آپ نے کہاں سے سیکھا؟ تو میں معمولاً عرض کرتا ہوں یہ ہم نے مولا چوتھے سرکار سے سیکھا کہ جب وہ مدینے واپس تشریف لا رہے تھے تو انہوں نے مدینے کے باہر لوگوں کو جمع کیا اور لوگوں کے سامنے اسی انداز کے اندر خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس کے بعد فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام، مصائب اہل بیت اطہار علیہ السلام بیان کی۔ حتیٰ یہ جو میں اور آپ سیاہ پوش ہیں، کالا لباس پہنے ہوئے، یہ بھی امام کی تأسی اور ان کی پیروی کے اندر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں آپ کو مکمل سکون کے ساتھ کہوں گا، 40 سال کے قریب ہوگا مجھے طالب علم ہوئے ہوئے، دین کے کسی معاملے کو لاجیکل ڈیفینڈ کرنے میں آپ کو کبھی مشکل نہیں ہوگی۔ ہاں اگر دین کے معاملے میں میں نے اپنی طرف سے کوئی ایڈیشن سبسٹریکشن کیا ہے پھر میں ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا، وہ لاجیکلی ڈیفینڈ نہیں ہو سکتا ہے۔ دین کا معاملہ ہوا آپ ایزیلی ڈیفینڈ کریں گے، اس کے اندر کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، صرف ایک کام کرنا شروع کر دیں، دین کے بارے میں سوچیں، دین کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ جو چند مثالیں میں نے دی، ان سب سے بڑھ کر سب سے بڑی بات جس کے اوپر سوچنا چاہیے مجھ جیسے کوئی سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ دین زندگی کا کیا آبجیکٹو مجھ سے چاہتا ہے۔ یہ چیزیں جب تک ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوتے انسان کنونس نہیں ہو پاتا۔ اگر کنونس نہیں ہوگا تو خداوند متعال فرما رہا ہے وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ جو نماز پڑھنا ہے یہ بھی بہت سخت کام ہے، سوائے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں اللہ کا خشوع اور خضوع ہے۔ تو نماز پڑھنا بھی مشکل ہے۔ اب آپ دیکھیے اس وقت مسلمان بچوں کے اندر بعض اوقات ایک مشکل جو بہت بڑی مشکل آتی ہے، پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں وہ نہیں پڑھتے۔ کیوں نہیں پڑھتے؟ 5 منٹ کا ایک کام ہے، کیوں نماز پڑھنا مشکل ہے؟ پہلے کنونس کرو، ویسے اس کے دماغ کے اندر جو ڈاٹس ہیں ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرو، آبجیکٹو کیا ہے، اس آبجیکٹو میں اس نماز کا رول کیا ہے، دعا کا رول کیا ہے۔ ابھی جیسے ہمارے حسن عباس نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بھئی اول وقت نماز پڑھنا، اول نماز پڑھنے کی فلسفے کیا ہے، اول نماز کا امپیکٹ کیا ہے۔ تو میں معمولاً عرض کرتا ہوں اس کو، آیت اللہ بہجت اعلی اللہ مقامہ شریف سے کسی نے پوچھا نماز اول وقت کے بارے میں، تو آقا نے ان سے کہا کہ دیکھو تم اگر زندگی میں اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالو گے خدا تمہارے سارے کاموں کو اول وقت کروا دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہم صل علی محمد آل محمد۔ تو یہ امپیکٹ ہے۔ اب
ایک پوائنٹ جو میں مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا اور آج میں اس کو تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کروں گا اور آپ کے ذہن میں صرف یاد دلانے کی خاطر عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمارا مین ٹاپک ہے وہ یہ کہ ٹرانسفارمیشن کیسے ہوتی ہے۔ کچھ لوگ کہ جو پہلے اہل بیت اطہار علیہ السلام کی اتنی نصرت نہیں کر رہے تھے، یہ کیسے ان لوگوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں جو بہت نصرت کرتے ہیں۔ اور نیگیٹو ٹرانسفارمیشن بھی ہوتی ہے، جو لوگ بڑے چاہنے والے ہوتے ہیں، کل دو مثالیں میں نے ابن ملجم اور شمر کی دی، اتنے بڑے چاہنے والے کس طریقے سے قاتلین اہل بیت اطہار علیہ السلام بن گئے۔ اور یہ دو اس کے ساتھ ایک جملہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، یہ دونوں چیزیں یوزولی عادتاً اوور نائٹ نہیں ہوتی ہیں۔ جو بگڑ رہا ہوتا ہے نا وہ بھی گریجولی بگڑتا ہے، اور جو اچھا بن رہا ہوتا ہے یوزولی عادتاً اوور نائٹ نہیں ہوتا۔ میں نے بتایا کچھ لوگوں کی مثالیں جو اوور نائٹ کچھ نہ کچھ کر لیتے ہیں، لیکن معمولاً ایسا نہیں ہوتا۔ معمولاً اس کو بہت سلو پروسیس کے اندر بننا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ ایک پوائنٹ ہے، وہ جو بگڑتا ہے وہ کیوں بگڑتا ہے؟ کل میں نے دو تین مثالیں دیں لیکن میں نے اس کو ایلیبوریٹ نہیں کیا، چھوٹا سا اس کو بھی بیان کرتا چلے جاؤں۔ جو بگڑ رہا ہوتا ہے اس کے اندر صرف ایک بڑی مصیبت ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ اس کو اپنی کوئی برائی نظر نہیں آتی۔ بس جس انسان کے اندر یہ مشکل آ جائے، ایک برائی نظر نہیں آتی۔ اچھا اس کو برائی نظر کیوں نہیں آتی بھائی اگر میرے اندر کوئی پرابلم ہے تو مجھے پتہ چلنا چاہیے، کیوں نہیں پتہ چلتی ہے؟ اس کے لیے بھی ایک جواب ہے۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ۔ انسان جانتا ہے اپنے بارے میں لیکن کیا کرتا ہے؟ ایکسکیوز کریٹ کرتا رہتا ہے، عذر بناتا رہتا ہے۔ وہ جانتا ہے یہ میری برائی ہے لیکن اس برائی کی وجہ کیا ہے؟ نہیں یہ میں برا نہیں ہوں، یہ اس وجہ سے غلط ہوا ہے۔ اور اس ایکسکیوز میں کس کو الزام دے گا؟ دوسروں کو الزام دے گا۔ سوسائٹی نے میرے ساتھ یہ کر دیا، میرے پیرنٹس نے میرے ساتھ حتیٰ کر دیا گا کہ پیرنٹس نے یہ کر دیا، دوستوں نے یہ کر دیا، تم نے کوئی غلطی نہیں کی، نہیں مانے گا۔ اگر کوئی انسان ایسا ہو جائے جس کو اپنی برائی نظر نہ آئے، اللہ اس کی مدد کرے، اس کے لیے بہت مشکلات ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو دوسرا شخص ہے جو اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کرتا ہے اور آگے بڑھتا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کے اوپر ایک کرٹیسزم رکھتا ہے، ایک نظر رکھتا ہے اپنے اوپر۔ تو مثال کے طور پر یہ علم اخلاق کے جو استاد ہیں یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے آپ کو ٹرین کرنا چاہتا ہے تو وہ 3 سٹیپس لیتا ہے۔ ہر روز صبح خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، معاہدہ، خدا کے ساتھ ایک عہد کرتا ہے، آج میں یہ گناہ نہیں کروں گا، آج میں یہ اچھے کام کروں گا۔ دن بھر میں ایک وہ ہے جو کچھ لوگ اکیلوں میں بیٹھ کر کرتے ہیں، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، لیکن علم اخلاق کے اندر علماء جب کہتے ہیں مراقبہ، اس مراقبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے اوپر ایک نظر رکھنا۔ بس ایک صبح کو معاہدہ اللہ کے ساتھ عہد کرتا ہے، جیسے آپ دعائے عہد پڑھتے ہیں، معاہدہ خدا کے ساتھ کرتا ہے کہ میں اپنے امام کی نصرت کروں گا، اس کے لیے میں تیاری کروں گا، اس کے لیے اچھے کام کروں گا، یہ غلط نہیں کروں گا، اول وقت نماز پڑھوں گا، فنا برائی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ مراقبہ اپنے اوپر ایک نظر رکھتا ہے، کیئرفل رہتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے کہ میں دیکھوں ایک دن میں کیا ہوتا ہے۔ ایک دن چھوڑنا خطرناک ہے، نہیں معلوم اس دن کیا ہونے والا ہے۔ مراقبہ آخری رات میں سونے سے پہلے محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی، اپنے آپ سے پوچھے یہ جو تم نے غلط کیا یہ کیوں کیا؟ کیوں اپنے دماغ سے عذر بنا رہے ہو؟ غلط ہے، مان لو کہ غلط کیا اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرو۔ میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کوئی اگر یہاں پہ بیٹھا ہو اور وہ اس راستے کو پکڑ لے کہ صبح کو اللہ کے ساتھ عہد کرے کیا اچھے کام کرے گا اور کن برے کاموں سے بچے گا، دن بھر اپنے اوپر ایک نظر رکھے اور اپنے کاموں کو دیکھتا رہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں۔ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ آپ مثال کے طور پر کسی نے کہا میں نماز میں اٹینشن نہیں رکھ پاتا، یہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کا ایک معاملہ، تو وہ کہتے تھے اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت توجہ ہوتی ہے؟ کہنے کہا ہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے، کہنے کہ اسی کو بڑھاؤ۔
اور جیسے ہی سمجھ میں آئے میری توجہ کہیں اور جا رہی ہے، اسی وقت اپنے دماغ کو دوبارہ پکڑو اور وہیں سے اٹینشن دوبارہ ڈیولپ کرو، ایک ایک سیکنڈ پہ توجہ دو تو تم بڑھتے چلے جاؤ گے۔ البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں، اگر کوئی شخص اول نماز کثرت سے پڑھے، ریگولر پڑھے، خدا اس کو توجہ نصیب کر دیتا ہے۔ اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول رکھے۔ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ جسم کے آداب عرض کر چکا ہوں کہ قیام کے اندر جب کھڑا ہو تو کیسے کھڑا ہو، رکوع کیسے کرے، سجدہ کیسے کرے۔ اپنی باڈی کے اوپر کنٹرول رکھے گا، دماغ پہ کنٹرول خدا نصیب کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات کیا ہے؟ مراقبے کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچائے، گناہ سے بچائے اپنے آپ کو۔ ایک آدمی یہ سوچے میں دن بھر گناہ کرتا رہوں اور نماز میں توجہ ہوگی، نہیں ہونے والا ہے۔ اصل دنیا قوانین کے اوپر بنی ہوئی ہے۔ میں نے ایک روایت دیکھی، میں حیران رہ گیا۔ اس روایت میں لکھا تھا اگر کوئی شخص جھوٹ بولے گا، کم سے کم سزا جو خدا دے گا اس سے نماز شب چھین لے گا، نماز شب چھین لے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ ممکن ہے نماز شب پڑھ رہا ہو، محبت نہیں آئے گی، تاثیر نہیں ہوگی، ویسے تو شاید پڑھنے کی توفیق ہی نصیب نہیں ہوگی چونکہ جھوٹ بول رہا ہوگا مسلسل۔ تو یہ قوانین بنے ہوئے ہیں۔ بس میں ان تینوں پوائنٹس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں، بلکہ شاید تیسری مرتبہ: معاہدہ، مراقبہ، محاسبہ، اکاؤنٹیبلٹی۔ اللہ ہم سب کو انشاءاللہ یہ مولا پانچویں سرکار کا ایک قول بھی ہے اسی کے اوپر، ہمیں مولا پانچویں سرکار کے اس قول پہ عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ عظمت اہل بیت اطہار علیہ السلام پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد۔ اب ایک پوائنٹ میرے ذہن میں آ رہا تھا اس سے پہلے کہ ہم کل شب عاشور میں پھر داخل ہوں گے، ظاہر ہے اور زیادہ انسان کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے اپنے ٹاپک کو فائنلائز کرنے کی طرف، تو ایک صرف ٹاپک کو ٹچ کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ بعض اوقات جب ہم لوگ اپنے بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں دین کے بارے میں، اور مثلا دین نے یہ ریوارڈ کا وعدہ کیا ہے، جنت میں یہ ہوگا، تو ہمیں یوں فیل ہونے لگتا ہے جیسے بچے اس کو کنیکٹ نہیں کر پاتے بعض اوقات۔ مثلا آپ جنت میں کہیں گے جنت میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، لیکس ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب وہاں پر قرآن کریم میں یہ بھی لکھا ہے جس کو ہم سمجھا نہیں پاتے یا بچے سمجھ نہیں پاتے، شاید غلطی ہماری، ہم صحیح سمجھا نہیں پاتے۔ مثلا لکھا ہے ایک نہر پانی کی ہوگی، ایک نہر دودھ کی ہوگی، ملک، ایک نہر شہد کی ہوگی، ہنی۔ تو مثال کے طور پر میں بچوں کی طرف سے نمائندہ بن کے کہہ رہا ہوں، میں اپنے آپ سے پوچھتا تھا بھائی شہد کی اگر نہر ہوگی تو مجھے اس میں کیا مزہ آئے گا؟ ایک کتنا شہد کھا لوں گا کہ مجھے نہر چاہیے ہوگی اس کے لیے۔ پانی کی نہر میں تو شاید کوئی نہا بھی لے، شہد کی نہر میں کون نہائے گا؟ پھر دودھ کی نہر ہوگی، تو میں سوچتا تھا بھائی دودھ کی نہر مجھے کیا ملے گا اس سے؟ اب میں بچوں کے دماغ سے سوچ رہا ہوں۔ تو میں صرف ایک بات عرض کروں گا، پھر اور جو باتیں وہ تو چھوڑ ہی دو، کہ مثلا ایک محل ہوگا جس میں روایتوں میں لکھا ہے اتنے اس میں ہیرے لگے ہوئے ہوں گے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں ہیروں کے محل میں رہوں یا پتھر کے بنے ہوئے محل میں رہوں، مجھے کیا فرق پڑنا ہے اس سے؟ لوگ یہ سوچیں گے۔ تو ان سب کے جواب دینے کے لیے میں چند منٹ عرض کروں گا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اکثر انسانوں کے پاس کسی ایبسٹریکٹ آئیڈیا کو سمجھنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ہمارے دماغ بہت لیمیٹڈ ہوتے ہیں، ہم لوگ جو ڈیلی روٹین میں سوچتے ہیں بس وہی سوچ پاتے ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ خدا کب سے ہے؟ ہمیشہ سے۔ کیا ہمارا دماغ ٹائم سے نکل کر سوچ پاتا ہے کبھی؟ خدا ہمیشہ سے ہے، ازلی ہے، ہمیشہ رہے گا، ابدی ہے۔ یہ جو ازلی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمارے دماغ اتنے ٹائم باؤنڈڈ ہو گئے ہیں، ہم ٹائم سے نکل کے سوچ ہی نہیں پاتے۔ یہ ہماری پرابلمز ہیں۔ اب مثال کے طور پر اس لیمیٹڈ دماغ کو خدا نے یہ بتانا ہے جنت کیسی ہے، ایبسٹریکٹ بتائے یا جو ایگزسٹنٹ چیزیں ہیں ان کی ایگزامپل دے کے بتائے، کیا کرے؟ ایک ہی راستہ ہے۔
ایگزامپل دے. ایبسٹریکٹ کی طاقت نہیں ہے ہمارے دماغ کے اندر، اور وہ بھی میں ابھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا. مثلا اگر خدا کو مجھے سمجھانا ہے وہاں پہ میں تمہیں لذت دوں گا، مزہ آئے گا، تمہیں پلیجر ہوگا، تو وہ کیسے سمجھائے گا؟ جس کو سیب اچھا لگتا ہے اس کو بتائے گا میں سیب دوں گا، ایپل، گریپ اور پتہ نہیں کون کون سے فروٹس. اب مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا قرآن کریم میں مینگو کیوں نہیں ہے؟ تو جو تمہارے خیال میں ایپل لکھا ہے تو جنت میں کیا ایپل ملنے والا ہے کیا؟ یہ ہمیشہ اپنے ذہن میں سوچ کے رکھنا ہے. وہی کہ کیا دنیا خدا اس چیز کو جنت میں دے گا جو یہاں لوگوں کے پاس بہت بھری ہوئی ہے. مثلا یہاں پر کسی آدمی کا ایپل کا پورا باغ ہو، اس کے پاس کئی ہزار کلو، کئی ٹن ایپل ہوتا ہو، میں اس کو بولوں تم اچھے کام کرو تمہیں جنت میں ایپل ملنے والا ہے، کیونکہ آلریڈی میرے پاس تھاؤزنڈز آف کلو گرام موجود ہے، مجھے کیا کرنا ہے وہاں پہ لے جا کے؟ ہمیشہ اپنے ذہن کو سوچنا کیا خدا. اور ایک اور سوال بھی بچے کرتے ہیں، میں ابھی اس کو واپس لاتا ہوں. بچے ہم سے پوچھتے ہیں مولانا ہم وہاں جا کے بور تو نہیں ہو جائیں گے؟ کب تک سیب کھائیں گے، کب تک بالآخر؟ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں خدا جب ہمیں کسی مزے کو دینا چاہتا ہے تو اس مزے کو دینے میں محتاج ہے. کوئی سیب کھلائے گا، کوئی گوشت کھلائے گا، کوئی سین دکھائے گا. ان باتوں سے نکال دو دماغ کو. یہ مثالوں کے لیے اچھی ہیں. اصل میں خدا مثال کے طور پر کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ بتا دے کہ اگر تمہاری زندگی میں کوئی پلیجر ہے، تم جنت کے پلیجر کو اس سے ملا نہیں پاؤ گے، میچ نہیں کر سکو گے. جنت کچھ اور ہے، اس کا مزہ کچھ اور ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سب چھوٹے دماغوں کو سمجھانے کے لیے. جنت اتنی چھوٹی نہیں ہے. اور میں بہت عرض کرتا ہوں اگر جنت یہی ہوتی نا، سیب اور انگور اور گوشت اور نہریں اور فلاں فلوں، اگر بہجت بھی نہیں جاتے اس میں. ان کو ساری دنیا میں رہتے ہوئے ان چیزوں میں کوئی مزہ نہیں آیا تو وہاں جا کے اس میں کیا مزہ آنے والا ہے؟ کچھ اور ہے. آخر میں آ کے خدا نے متعال فرماتا ہے یہ سب کچھ ہے، اور اس کے بعد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کی رضایت ان سب سے بڑھ کر ہے. اچھا اب یہاں پہ کوئی مجھ سے سوال کرے مولانا چلو باقی چیزوں میں مزہ تھا، اس میں کیا مزہ ہے؟ جیسے مثال کے طور پر کسی نے مجھ سے کہا کہ مولانا ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، ہمیں جنت میں اہل بیت کے ہمسایہ ہونا نصیب ہوگا، کیا اس میں کوئی مزہ ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف ایک ہے، وہ یہ کہ ابھی وہ ٹیسٹ ہمارے سامنے اوپن نہیں ہوا ہے. ابھی وہ کیا نصیب ہونے والا ہے. اب تک دیکھیں میں نے آپ کی خدمت میں ایک جملے میں جو الفاظ بول رہا تھا وہ کیا تھا؟ لذت، پلیجر. اب میں اس کو چینج کرتا ہوں، میں اس کو چینج کروں گا. پلیجر نہیں ہے، ٹرینکویلٹی ہے، پیس. لذت لمیٹڈ ہوتی ہے، ٹرینکویلٹی اور پیس میں انلمیٹڈ ہو سکتا ہے. کسی بھی دنیا کی چیز کی لذت پرماننٹ نہیں ہو سکتی. پیسے کی لذت تھوڑی دیر مزہ دیتی ہے، بعد میں یوزڈ ہو جاؤ گے. کھانے کی لذت بعد میں پین بھی دے گی. جو لذت دنیا کے اندر ہوگی کوئی پین دے گی، لیکن ایک دفعہ لذت کا معاملہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ پیس اینڈ ٹرینکویلٹی. تو مثال کے طور پر فرض کرو میں بہت کسی اچھی جگہ پہ، پھر بھی میں مجبور ہوں دنیا کی مثال دوں. مثال کے طور پر میں کسی جگہ پہ گیا، بہت خوبصورت سین تھا، جو آوازیں تھیں وہ بہت اچھی تھیں، میرے لیے کمفرٹیبل لائف تھی. میں یہاں پہ بیٹھا ہوں، کیا میں کچھ کھا رہا ہوں؟ کیا نہیں، صرف ایک پیس اپنے اندر فیل کر رہا ہوں. اب تم اس کو 100 نہیں 1000 سے ملٹیپلائی کرو تو یہ جنت کا ایک باغ دے گا. یہ پیس امپورٹنٹ ہے، اور اس کی ایک ڈیپتھ ہے، اتنی ڈیپتھ ہے کہ اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے. حتیٰ ان چیزوں سے جس کو خدا نے جنت میں کہا یہ مل جائیں گی، نہیں، اس سے کوئی مقابلہ نہیں.
اچھا اب آپ کہیں گے کہ مولانا یہ ہمیں کیسے نصیب ہوگا؟ وہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ آپ کو نصیب ہو جائے گا، لیکن کیا کوئی ٹریلر دیکھنا ہے؟ کیا کوئی سین دیکھنا ہے؟ اس کا بھی ایک راستہ ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج۔ میں پرسنلی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں شاید ہی اس دنیا کے اندر کوئی شخص ہوگا، شاید، جس نے مرنے سے پہلے اس دنیا کا کوئی سین نہ دیکھا ہو۔ سب نے کچھ نہ کچھ دیکھا ہوتا ہے، اچھے میں یا برے میں، سب نے دیکھا ہوتا ہے۔ ڈیپتھ کم ہوتی ہے کسی کی ڈیپتھ زیادہ ہوتی ہے۔ اب ایک مثال، مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ آپ کے ساتھ کتنی دفعہ ایسا ہوا ہوگا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی دعا پڑھتے ہوئے، کوئی عبادت کرتے ہوئے بہت ڈیپ اس کے اندر ایک فیلنگ کریٹ کرتے ہیں اپنے اندر۔ مثال کے طور پر فرض کر لیجئے آپ کبھی کوئی دعائے کمیل پڑھ رہے ہیں، اور دعائے کمیل پڑھتے ہوئے میں پہلا آبجیکشن یہیں پہ کرتا ہوں، کہتا ہوں ہم لوگ دعائیں پڑھتے ہیں، دعائیں مانگتے نہیں ہیں، ہم لوگ صرف پڑھتے ہیں، ڈیپتھ نہیں ہے۔ اور معمولاً وہ بالکل، اب تو دونوں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا، معمولاً ہمارے سینٹرز میں کیا ہوتا ہے، ایک اسپیڈ ہوتی ہے جس کے ساتھ دعاؤں کو ٹک مارک کرنا ہوتا ہے، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، یہ ہو گئی، معاملہ ختم، ٹکس کمپلیٹ ہو گئے، الحمدللہ جنت سیکیور ہو گئی۔ کسی کو ڈیپتھ ملی؟ یوزولی نہیں۔ بھائی عبادت ایک گہرائی کا نام ہے، ایک ڈیپتھ کا نام ہے۔ آپ ساری عبادتیں پڑھیں کریں، لیکن اس کے ساتھ ایک سوال پوچھتے رہے گا، ڈیپتھ آئی تھی؟ مثلا آج مثال کے طور پر فرض کیجئے دعائے کمیل پڑھی میں نے، فرض کر لیجئے دعائے کمیل 20 منٹ تھی، تو ہم نے شروع کیا، تیزی سے پڑھنا شروع کیا، آخر تک اسی سرفیس پہ چلتے رہے، کبھی ڈیپتھ نہیں آئی۔ اگر ٹرو دعائے کمیل ہوئی تو میں آپ کو عرض کروں گا بالکل ایسے ہوگا، یوں سرفیس سے شروع کریں گے، ایک ڈیپتھ آئے گی، بہت ڈیپتھ، پھر تھوڑی سی دیر کے لیے پھر دوبارہ سرفیس پہ، پھر دوبارہ ڈیپتھ، یہ ویو کی طرح چلے گا۔ اور 20 منٹس میں اوور آل شاید چند سیکنڈز ایسے آئیں گے جب انسان ہر چیز کو بھول کر صرف اللہ سے کنیکٹ ہوگا۔ یہ چند سیکنڈ کا کنیکشن یہ جنت کی ایک ریفلیکشن دیتا ہے، اور میں کہوں گا وہ اللہ ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے گزر جاؤں، مر جاؤں اور یہ ریفلیکشن مجھے نہ ملے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو کما کے جانا چاہیے۔ جو یہاں اس ریفلیکشن کو تھوڑا سا لے کے جائے گا، خدا پروپورشنلی اس کو وہاں پہ پتہ نہیں کیا کچھ دے گا۔ یہ چند سیکنڈ ایکچولی ایسٹس ہیں۔ اچھا یہ جو بہت سارے لوگ ہیں، ٹرانسفارمیشن کی بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ مصیبتیں کیسے تحمل کرتے ہیں؟ کیا ہر آدمی آسانی سے نماز شب پڑھ پاتا ہے؟ نہیں۔ کسی آدمی کے لیے بہت سخت ہوتا ہے کہ وہ فجر سے پہلے اٹھے، اپنے بستر کو چھوڑے، فجر کے لیے مشکل سے کھڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایک آنکھ بند کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ فوراً دوبارہ سو سکے۔ یہ دوسرا اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ اس کو خدا نے وہ مزہ دیا ہے، کبھی یہ اس مزے کو فیل کرتا ہے۔ اچھا کیا ہر روز ملتا ہے؟ نہیں، بعض اوقات ہر روز نہیں ملتا ہے، مہینوں لگ جاتے ہیں دوبارہ لینے میں، لیکن مہینوں انتظار کرتا ہے، شاید دوبارہ ملنے والا ہے۔ بعض لوگوں کو اسی دوران ریفلیکشنز ہوتی ہیں، ان ریفلیکشنز میں پتہ نہیں کون کون سی نالج ان کو مل جاتی ہے جو ان کو پتہ ہوتا ہے دنیا میں کسی بک سے نہیں ملنے والی، وہ ویٹ کرتے ہیں، بعض اوقات 6 مہینے ویٹ کرتے ہیں، اس کے لیے پوری انٹینسٹی کے ساتھ اپنا ورک آؤٹ کرتے ہیں عبادتوں کے اوپر۔ میں صرف ایک ریکویسٹ کروں گا، ایسا نہ ہو ہم لوگ اوپر اوپر گھومتے ہوئے مر جائیں، ڈیپتھ میں کبھی نہ جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا ہم کیا کریں اس کے لیے؟ ایک دولت تو آپ کے پاس ہے، سید الشہداء کا غم، اس دولت سے طلب کرو، اس دولت سے طلب کرو۔ اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے مجھے، آپ بھی کر رہے ہیں،
وہ یہ کہ خدا ہمیں اپنی محبت دل کے اندر نصیب کر دے۔ ہمیں بس دعاؤں کے اندر ایک جملہ ہے، اللہم املأ قلبی حبا لک، اے خدایا میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ بعض اوقات ہم دو محبتوں کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، اللہ بھی اور دنیا بھی، وہ صرف دنیا ہی ہوتی ہے، پھر اللہ نہیں ہوتا۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے وہ پوائنٹ یہ ہے عزیزان محترم، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے آپ چاہنے والے ہیں، وہ یہ کہ اس اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے صدقے میں اس کے اندر گہرائی لے کر آئے۔ اور یہ میں عرض کرتا چلوں اپنے جیسوں کے لیے، اگر میں اپنی لائف کے اندر گناہ کیے جا رہا ہوں، یہ ڈیپتھ کبھی نصیب نہیں ہونے والی، کبھی نصیب نہیں ہونے والی، کسی دکھاوے کے کام سے یہ نصیب نہیں ہو سکتی۔ میں آپ کو دکھانے کے لیے چلا چلا کے رو سکتا ہوں، میں آپ کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو اہل بیت کا بڑا جانثار دکھا سکتا ہوں، لیکن یہ میں عرض کرتا چلوں پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتا ہوں، لیکن دل کا وہ سکون جو دعاؤں کے پیچھے چاہیے، عبادت کے پیچھے چاہیے، وہ مجھے نہیں ملے گا اگر میں مخلص نہیں ہوا، یہ نہیں ملے گا۔ تو مجھے اس کے اوپر محنت کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم نصیب فرمائے گا، درود بھیجے گا، محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ بعض اوقات ہم لوگ جو کسی ٹاپک کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات دو مشکل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ٹاپک کو لے کے چلتے ہیں، اینڈ تک ٹاپک بھول جاتے ہیں کہ شروع میں تھا کیا اصلا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے ٹاپک لے کے چلتے ہیں، 3 دن کہیں اور باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ ٹاپک کا کنیکشن بار بار دکھاتا رہوں۔ یہ جتنا میں نے اتنے دن آپ کی خدمت میں آرائش پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، مسلسل کوشش کی ہے کہ میں ہر روز اس ٹاپک سے کنیکٹڈ گفتگو کروں آپ کی خدمت میں۔ آپ کہیں گے آج کیا کنیکشن تھا؟ کون قربانی دے گا؟ کون اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے گا؟ جس کو عبادتوں میں مزہ نہیں آتا وہ کرے گا؟ نہیں ہوتا۔ فورسفلی کتنے دن عبادت کرے گا؟ ایک ٹائم آتا ہے جب انسان کے اندر کا جو سکون ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے مجھے عبادت کرنی ہے۔ تو مثال کے طور پر فرض کرو اگر عبادت کے اندر مزہ نہیں آ رہا، فورسفلی کتنے دن تک کرے گا؟ کچھ عرصے تک کرے گا، پھر بھاگ جائے گا، چھوڑ دے گا۔ اس لیے میں کہوں گا اس سے پہلے کہ نفس دور کرے، عبادتوں کی لذتوں تک پہنچ جاؤ، ورنہ شیطان بھگا دے گا۔ اور آخری پوائنٹ اس سلسلے میں عرض کروں گا، یہ موت بڑی عجیب چیز ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ قرآن کریم مثال فرماتا ہے اگر کوئی شخص صدقہ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، عبادتیں کرتا ہے دکھاوے کے لیے، تو کہا اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پتھر ہے، اسٹون ہے، اس اسٹون کے اوپر کچھ ڈسٹ ہے، کچھ مثال کے طور پر سوائل ہے، اچانک بہت تیز بارش برستی ہے، بہت تیز بارش، جیسے ہی بہت تیز بارش ہوتی ہے وہ پانی وہ سارا سوائل اور وہ سارا ڈسٹ کلیئر کر دیتا ہے۔ نیچے سے کیا نکلتا ہے؟ ایک سخت پتھر۔ صحیح ہے؟ اگر ڈیپ روٹڈ نہ ہو، خدا شاہد ہے مرنے والے کو خدا یاد نہیں آتا پھر، اگر ڈیپ روٹڈ نہ ہو تو ہمارے پاس ایسے واقعات موجود ہیں بہرحال خطرناک قسم کے، جس میں مرنے والا بھول جاتا ہے بھائی خدا تھا یا نہیں تھا۔ یہ جب تک ڈیپ روٹڈ نہ ہو یہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ تو چاہے آپ دنیا میں کہیں، کوئی جوان مجھ سے کہے مولانا مجھے عبادتوں میں مزہ نہیں آتا، میں کب تک کرتا رہوں گا؟ میں کہوں گا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، عبادتوں میں مزہ نہیں آئے گا، زیادہ دیر نہیں کر پاؤ گے۔ پہلا کام کیا کرو؟ عبادت کی لذت کو ڈھونڈو، لذت کو ڈھونڈو۔ اچھا اب وہ کیسے ڈھونڈوں؟ تھوڑا سا گناہ کم کرو، گناہ کم کرو۔ اچھا ایک شارٹ کٹ بھی عرض کرتا ہوں، کیونکہ میں اپنی زندگی کو دیکھ چکا ہوں کہ میں نے اپنے وقتوں میں کس طریقے سے اس پرابلم کو سالو کی۔ لوگ کہتے تھے مزہ آتا ہے، لوگ آنسو بہاتے ہیں، میں کہتا مجھے آنسو نہیں آ رہے، میں کیا کروں؟ تو مجھے اس وقت سمجھ میں آتا تھا کیا کروں۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ایک دعا کسی کو بہت اچھی لگتی ہے، دوسرے کو اچھی نہیں لگتی۔ بعض اوقات کوئی ایک آیت کسی کو بہت اچھی لگنے لگتی ہے،
وہ ذکر کرو جو تمہارے دل کو سکون دے، وہ آیت پڑھو، وہ دعا پڑھو جو تمہیں مزہ دے۔ میں بعض اوقات ڈرتا ہوں ہم لوگ یہاں بیٹھ کے جو کچھ بولتے ہیں اس میں پتہ نہیں کتنی ریاکاریاں کر دیتے ہوں گے، کتنے لوگوں کو دکھاوے کی باتیں کر دیتے ہوں گے، لیکن میں نے اپنی زندگی میں دیکھا، مثلا میں کوشش کرتا ہوں ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ یا اللہ بولوں، مجھے لگا اس میں بہت سکون ملتا ہے۔ اپنی موت کو یاد کر کے 10 دفعہ کہتا ہوں یا رب، مجھے سکون ملتا ہے اس میں۔ اب مجھے نہیں پتا میرے دوستوں کو کتنا سکون ملے گا، کس چیز سے ملے گا، لیکن میں عرض کروں گا ڈھونڈو ہر روز کوئی ایک چیز ایسی ڈھونڈو جو دل کو سکون دے، کوئی دعا ہو، کوئی آیت ہو، کوئی قرآن کی کوئی جملہ ہو، یا کوئی اور چیز، آپ کی مرضی۔ لیکن مجھے ایک بات پتہ ہے، یہ دنیا اتنی پریشانیوں کی جگہ ہے، اگر یہاں دل کو سکون نہیں ملے گا نا ہم لوگ مریض ہو جائیں گے۔ یہ جو دنیا میں اس وقت سب سے بڑی کھلر ڈیزیز ہے، وہ بلیو می ہارٹ ڈیزیز نہیں ہے۔ اس وقت جو دنیا میں بیماری سب سے زیادہ انسانوں کو مار رہی ہے وہ اینگزائٹی ہے، ڈپریشن ہے۔ اور اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج اللہ سے کنیکشن ہے، چاہے 1 منٹ کے لیے، چاہے پورے دن میں 1 منٹ۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سارے راستے ہمارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، اس کو صرف ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ 1-2 پوائنٹ کنیکٹ کرنے کی خاطر اور عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ میں شروع میں عرض کیا تھا کہ یہ چیزیں اوور نائٹ نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی میں احتیاطاً بار بار کہہ رہا تھا کہ بعض لوگوں کے لیے اوور نائٹ ہو جاتی ہیں، بعض لوگوں کے لیے اوور نائٹ ہو جاتی ہیں۔ کبھی سید الشہداء، کبھی وقت کے امام عجیب طریقے سے لطف کر دیتے، ان کے لیے اوور نائٹ کچھ ہو جاتا ہے۔ تو مجھے یاد ہے ایک آدمی کا واقعہ بہت مشہور ہوا تھا، اور مراجع تقلید نے اس کو وٹنس کیا تھا۔ آیت اللہ مرعشی نجفی نے بھی اللہ مقامہ شریف اس کو کہا میں آئی وٹنس ہوں، ایسا ہوا تھا۔ وہ کیا ہوا تھا؟ وہ ایک بندہ تھا، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا۔ میں جاہل کا لفظ استعمال کرنے سے بچتا ہوں، کیونکہ مجھے لگتا ہے بہت سارے پڑھے لکھے بڑے جاہل ہوتے ہیں، اس لیے میں اس کو جاہل نہیں، اس کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، تو وہ قرآن کریم دیکھ کے نہیں پڑھ پاتا تھا، اور وہ بیچارہ اس سے بہت کڑتا تھا۔ وہ کہتا تھا میں ساری دنیا کے کام نپٹا لیتا ہوں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا نا، میں قرآن کریم نہیں پڑھ پاتا۔ ہم لوگوں کے ساتھ مشکل یہ ہے، ہم دنیا کے سارے کاموں کو کر کے اتنے خوش ہوتے ہیں، ہمیں دین ہی یاد نہیں آتا۔ فلمیں دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ دعا میں مزہ کیوں نہیں آ رہا۔ جعلی مزے اتنے ہمارے دماغ کو گھیر چکے ہیں، اصلی مزہ ڈھونڈتے ہی نہیں۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات انسان کا ٹیسٹ کسی ایسی چیز میں خراب ہو چکا ہوتا ہے، اس کو اصلی ٹیسٹ سمجھ ہی نہیں آتا۔ ایسا پاکستان میں بھی بہت ہوتا ہے، مثلا بچے اور بڑے مثال کے طور پر انڈسٹریل آئلز کھا کھا کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی پیور گھی کھلا دے تو ان کو الٹی الٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ جعلی ٹیسٹ دماغ کے اوپر آ گیا۔ تو اس بندے کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا تھا، وہ اس سے بہت کڑتا تھا، بہت روتا تھا۔ ایک دفعہ روتے روتے اپنے علاقے میں، اس کے علاقے میں کسی امام زادے کا مزار تھا، وہاں پہ جاتا ہے، سردی بھی تھی، پتہ نہیں کیسا معاملہ تھا، وہاں پہ جاتا ہے، بہت روتا ہے، اور وقت کے امام سے التجا کرتا ہے، کہتا ہے آپ تو سب کچھ کر سکتے ہیں، آپ مجھے قرآن پڑھنا سکھا دیں۔ تو وہ ایک موقع کے اوپر دیکھتا ہے کہ امام تشریف لاتے ہیں، اور امام اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا چاہتے ہو؟ کہنے لگا مجھے قرآن پڑھنا ہے۔ امام نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو کہ سمجھو بھی؟ اب یہ بیچارہ میرا جیسا نادان تھا، کہنے لگا نہیں پڑھنا کافی ہے۔ تو ایک عالم کہنے لگے کاش یہ کہہ دیتا سمجھنا بھی ہے تو دنیا کی سب سے اچھی تفسیر لکھ لیتا، لیکن میری طرح کا چھوٹا آدمی تھا، میں اتنا بڑا کھاؤں وہ تو بہت بڑا آدمی تھا۔ پھر تو اس نے کہا کہ نہیں مولا مجھے پڑھنا کافی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔
ایک دم جب امام تشریف لے جاتے ہیں اچانک سوچتا ہے یہ کیا ہوا. بہت سارے لوگ زندگی میں امام کو ملتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا یہ امام ہے. بہت سارے لوگ ملتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا. کیوں؟ آپ کہیں گے تمہیں کیسے پتہ چلا؟ روایت میں لکھا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو بہت سارے لوگ کہیں گے ان کو تو ہم نے دیکھا تھا. اس لیے میں کہوں گا بعض اوقات یہ جو ہم اور آپ کسی مومن سے گلے لگ رہے ہوتے ہیں نا، بعض اوقات، یا مثال کے طور پہ ہمیں کوئی روڈ پہ کوئی بندہ ملتا ہے اچھی طریقے سے بات کر رہا ہے، یوں اسٹریٹ فارورڈ ایروگنس مت دکھاؤ. وہ کیا پتا وہ کوثری نے جیسے کہا تھا وہ بیوی کی چائے چھوڑ کے چلے گئے تھے. اچھے آدمی تھے تو ان کو پتہ بھی چل گیا. میں جب میرے جیسا تو کرے گا اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا ہوا. قیامت کے دن پتہ چلے گا. تو وہ امام نے پوچھا کیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے پڑھنا ہے. امام تشریف لے گئے. جب ایک دم وہ ہوش میں آیا، کہنے لگا یہ کیا ہوا؟ امام تشریف لائے تھے. تو کہنے لگا میں دیکھتا ہوں. جو قرآن کریم کھولا وہ قرآن کریم پڑھ رہا تھا. حفظ ہو چکا تھا within seconds. جو بندہ قرآن کریم کے الف بے نہیں جانتا تھا، قرآن کریم پڑھ بھی رہا تھا اور حافظ بھی تھا. حافظ بھی تھا. اور اس آدمی کے اندر ایک عجیب معرکہ تھا. یہ قرآن کریم سے استخارہ نکالتا تھا بالکل ایگزیکٹ کیا مطلب کے ساتھ. تو کچھ لوگوں نے دیکھا کہ ہم اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، تو انہوں نے، آپ نے شاید دیکھا ہو پرانے زمانے کی جو عربی کتابیں ہینڈ ریٹن اسکرپٹس ہوتے تھے، اس میں ساری لائنیں ایک جیسی ہوتی تھیں، چاہے قرآن ہو چاہے نہ ہو. تو وہ ایک دن ایک کتاب تھی وہ لے کر آیا، اس کے سامنے اس کو ہاتھ میں دیا اور اس سے کہا ہمارے لیے استخارہ دیکھ دو. چونکہ قرآن کریم اور کتاب اگر پرانا لکھا ہو تو سارا ایک جیسا ہوتا ہے عربی میں. اس نے ہاتھ میں پکڑا، فوراً کہنے لگا یہ قرآن نہیں ہے. تم تو جاہل ہو، تمہیں کیا پتہ ہے یا نہیں؟ کہنے لگا نہیں، یہ کتاب قرآن نہیں ہے. ختم ہو گئی بات. تو انہوں نے کہا کہ کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ اس میں سے کتنا قرآن ہے؟ اس نے کھولا، بغیر پڑھے وہ بتاتا تھا اتنا پیس قرآن ہے، اتنا پیس قرآن. یہ قرآن کی نورانیت تھی جو امام نے اس کو نصیب کر دی تھی. وہ سمجھنے لگا تھا کہ قرآن کریم کیا ہے. یہ اوور نائٹ بھی ہو سکتا ہے لیکن میریکل ہے، معجزہ ہے. تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں یہ کر سکتا ہوں کوشش کرتا ہوں. عربی میں محاورہ کہتے ہیں من جد وجد، جو کوشش کرے گا وہ پا لے گا. آخر میں جا کر ایک پوائنٹ عرض کروں گا، وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَهَرَ اللَّيَالِي. جس کو بڑی چیز چاہیے، عظمت چاہیے، رات کو جاگنا سیکھے. من طلب العلا سحر اللیالی. فجر سے پہلے سب کچھ ہے. فجر اور فجر سے پہلے یہاں سب کچھ ہے. یہ وہ وقت ہے جو خداوند متعال فرماتا ہے مشہود ہے، خدا دیکھ رہا ہے. یہاں سب کچھ ہے. اگر کسی کو کچھ چاہیے یہ وقت ہے مانگنے کا ہے تو محنت کرنی پڑے گی، پھر خدا نصیب کرتا ہے. کوئی بچہ مجھ سے کہ مولانا میں فجر میں نہیں اٹھ سکتا، کوئی بات نہیں، اللہ سے مانگتے رہو، خدا نصیب کر دے گا. خدا کیوں نہیں دے گا؟ اور خدا متعال نے کتب علی نفسہ الرحمہ، اس نے اپنے نفس کے اوپر رحمت لکھ دی ہے. کتب علی نفسہ الرحمہ. اذا سألك عبادی عنی انی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اے نبی، اگر آپ سے کوئی پوچھنے والا پوچھے تو اسے کہیے گا میں قریب ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. خدا نے متعال نہیں کہہ رہا ہے نبی اس سے کہے گا خدا قریب ہے. خدا نے متعال فرماتا ہے نبی اس سے کہے گا میں قریب ہوں. خدا نے متعال چاہ رہا ہے کہ اپنے بندے کو بتائے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین، یہ میں تکلف نہیں کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں آپ کو خدا نے ایک دولت دی ہے. واللہ تکلف نہیں کرتا جب میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو اور ہمیں خدا تعالیٰ نے غم حسین دے کر احسان کیا. اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت دے کے احسان کیا. ہر ایک کو نصیب نہیں ہوئی ہے. خدا تعالیٰ نے لطف فرمایا. الحمدللہ رب العالمین. اور یہی سید الشہداء کی محبت ہے
جو لوگوں کو ان کے وارث کے نزدیک لے کے جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ لطف خدا شامل حال ہے۔ آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی عزا میں شرکت کرنے کے لیے زحمتیں بھی اٹھاتے ہیں۔ البتہ ظاہر ہے یہ جو ہم یہاں پورٹ لوئس اور ماریشس میں زحمت اٹھاتے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے، جو اور جگہوں کے اوپر زحمتیں اٹھاتے ہیں وہ بہت عجیب ہے، جانے دیتے ہیں، زندگی سے گزر جاتے ہیں۔ ایک دفعہ بالکل ختم کرنے کی طرف لے جاتے ہوئے عرض کروں گا، ایک دفعہ میں لاہور میں تھا، مجلس پڑھنے کے لیے گیا تھا، وہاں بہت سخت سردی ہو رہی تھی اس ٹائم، اور رات کا وقت تھا، بہت سردی تھی، تو وہاں پہ وہ مجلس کا جو جگہ تھی وہ بھی امام بارگاہ کے اندر نہیں تھی، وہ باہر تھی۔ ایک انہوں نے ٹینٹ ٹائپ کا لگایا ہوا تھا، کافی بڑا ٹینٹ تھا، تو اس میں ایک دو جگہ ہیٹرز ٹائپ کی بھی لگائے ہوئے تھے، لیکن سردی اتنی زیادہ تھی کہ وہ بالکل انسان کو خشک کر دیتی تھی۔ یہ جو باہر مثلا یورپ وغیرہ میں سردی ہوتی ہے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں ناروے میں دو دفعہ میرے خیال میں پہلا عشرہ اور پتہ نہیں کتنی دفعہ جا کے مجلسیں پڑھ چکا ہوں۔ کینیڈا میں پتہ نہیں -28 -24 اس کا پتہ بھی نہیں چلتا، وہاں ہیٹنگ ہوتی ہے سب کچھ، لیکن ابھی آپ جاؤ انڈیا پاکستان میں جہاں سردی کا علاقہ ہو وہاں جا کے دیکھو تو وہ سردی بہت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ وہاں کچھ ہوتا ہی نہیں سنبھالنے کے لیے۔ تو اس سردی میں ہم نے مجلس پڑھی، مجلس پڑھنے کے بعد جیسے ہی مجلس پڑھ کے اترے فوراً وہ لوگ ہمیں لے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو مولانا کو سردی لگ جائے، کمرے میں لے گئے جو گرم تھا، وہاں پہ چائے وغیرہ پلائی، تو پھر اس کے بعد ایک گاڑی میں بٹھایا، اس میں بھی ہیٹر چل رہا تھا۔ پھر تھوڑا سا ہم لوگ وہاں سے باہر نکلے تو مجھے ایک فیملی نظر آئی، کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے، یقین مانو روڈ پہ کوئی نہیں تھا، بڑی سی روڈ تھی، کوئی نہیں تھا، کالے کپڑے پہنے ہوئے ایک فیملی تھی، ایک صاحب تھے، میرے خیال میں 2 یا 3 خواتین تھیں، 1-2 بچے تھے، روڈ کے اوپر اکیلے چل رہے تھے۔ تو میں نے جو گاڑی میں ساتھ تھے ہمارے ہوسٹ، میں نے اس سے پوچھا کہ یہ لوگ حال حلیے سے اپنے لگ رہے ہیں؟ اس نے کہا مولانا ہمارے، تو کہنے لگا موسٹ پروبیبلی اسی مجلس سے نکل کر آئے جو ابھی آپ نے پڑھی ہے۔ میں نے اتنی بڑی روڈ پر رات 10:30 بج رہے تھے تقریباً میرا خیال ہے، اتنی ٹھنڈک میں یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں پیدل؟ کہنے لگا مولانا ہمیں حال حلیے سے پتہ ہی اس علاقے کے نہیں ہے، وہ علاقہ تھوڑا لاہور کا پوش ایریا تھا، تو اس نے کہا ان کے کپڑوں وغیرہ سے پتہ چل رہا ہے اس علاقے کے نہیں ہے۔ میں نے کہا ہوگا کیا اب؟ ان کے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، ابھی کریں گے کیا؟ کہنے لگا مولانا ½ کلومیٹر کم سے کم دور جائیں گے، پھر ایک اسٹاپ آئے گا، پتہ نہیں کب بس آئے گی، پھر یہ گھر جائیں گے۔ کہنے لگا ان کے حال احوال سے پتہ ہے یہ ٹیکسی نہیں کر پائیں گے۔ خدا شاہد ہے میں اپنے اندر کنونس ہو گیا تھا، ابھی بھی کنونس ہوں، مجھے کوئی ثواب نہیں ملے گا ان کے مقابلے میں۔ میں مجلس پڑھ رہا تھا، میں ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، مجھے اتنا نہیں مل سکتا۔ مصیبت اس نے جھیلی ہے، اپنے بیوی بچوں کو لے کے نکلا ہے سردی میں، تنہائی میں، پیدل جائے گا، بس میں جائے گا، مصیبتیں اٹھا کے رات کو گھر پہنچے گا، پھر صبح کو نوکری کے لیے دوبارہ نکلے گا۔ میں دعویٰ کروں مجھے اس کے برابر ثواب ملے گا؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کو ثواب ملے گا، ہم تو کچھ بھی نہیں جھیلتے میرے بھائی، ہم تو سکون سے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، اپنی اپنی گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، سکون سے آتے ہیں جاتے ہیں، ہماری کوئی جان خطرے میں یہاں آنے پر نہیں، کچھ بھی نہیں۔ کس سے لڑے؟ کچھ بھی نہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ایسا ہو، اللہ سب کو محفوظ رکھے، ہر سمے آزا ہر جگہ پہنچے آسانی کے ساتھ، لیکن بہرحال لوگ قربانیاں دیتے ہیں، تو ان کی زحمتوں کو کبھی چھوٹا مت سمجھیے گا۔ میں اگر میرے پاس پاسپورٹ کسی یورپین کنٹری کا ہے تو میں کیا اہل بیت کے سامنے زیادہ بڑا انسان بن جاؤں گا؟ اس سے کیسے ہو سکتا ہے؟ یا مثلا میرے پاس PhD ہے تو میں اس سے زیادہ بڑا ہو گیا جس کو پڑھنا نہیں آتا؟ خدا نہ کرے، یہ نہیں ہوتا ہے۔ محبت، خلوص، قربانی اس سے ہوتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا PhD نہ کرے، میں نہیں کہہ رہا پیسہ نہ کمائے، میں نہیں کہہ رہا مثلا کوئی پاسپورٹ نہ لے، سب کچھ لے، لیکن بی ویری کلیئر، جو جتنی قربانی دے گا اس کو اتنا انعام ملے گا۔ وہ ہم زیادہ قربانی دے رہے ہیں، ختم ہو گئی بات۔ الحمدللہ رب العالمین، خدا نے ہمیں بھی دور نہیں کیا، یہ اللہ کا احسان، الحمدللہ رب العالمین۔ اور چاہے وہ ہوں، چاہے ہم ہوں، چاہے سب ہوں،
سب کے دلوں میں ایک ہی بات ہے، امام حسین، امام حسین۔ امام حسین کے اثر نے، میں ایک لفظ کہنا چاہ رہا تھا رک گیا، امام حسین کے سحر نے سب کو اپنے اندر لے لیا۔ امام حسین کے ایک عاشق جب کربلا کے میدان میں اترتے ہیں تو اپنی سپر اتار دیتے ہیں، جو شیلڈ تھی اتار کے پھینک دیتے ہیں، ٹوپی اتار کے پھینک دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا انا مجنون الحسین، میں حسین کا دیوانہ ہوں، میں حسین کا دیوانہ ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، خداوند تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر امام حسین کے دیوانے بہت بنائے، اور یہ وہ دیوانے جو فلسفیوں سے زیادہ عقل مند ہیں، یہ سوچ سمجھ کے دیوانے ہیں، یہ اس کے نام کے اوپر اپنی عقلوں کو نثار کر رہے ہیں، اپنی ارواح کو اور اپنے اجساد کو نثار کر رہے ہیں، جس کو رسول خدا اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے۔ سوچ سمجھ کے بات کر رہے ہیں۔ سید الشہداء نے قربانیاں دی۔ میں ایک جملہ عرض کرتا ہوں، آج مولا علی اکبر کے مصائب عرض کرنے، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، سید الشہداء نے جسم قربان نہیں کیے، اپنے جگر کے ٹکڑے قربان کیے۔ علی اکبر جسم کا نام نہیں ہے، قاسم جسم نہیں ہے، علی اصغر، یہ سید الشہداء کے جگر کے ٹکڑے تھے جو وہ قربان کر رہے تھے۔ جب قربان کر رہے تھے تو کوئی سید الشہداء سے پوچھتا کہ اے مولا کیا ہوا ہے؟ اور آج حضرت علی اکبر کے مصائب ہیں۔ اللہ اکبر، علی اکبر علیہ السلام اتنے شبیہ رسول تھے، اگر کوئی شخص نیا اسلام قبول کرتا تھا اور وہ بعد میں لوگوں سے کہتا تھا بھائی ہم نے تو اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، تو لوگ کہتے تھے مدینے چلے جاؤ، حسین کے گھر کے سامنے کھڑے ہو جاؤ۔ سید الشہداء کا بیٹا ہے جو مکمل شبیہ رسول ہے، اور سید الشہداء علی اکبر کو بہت چاہتے تھے۔ علی اکبر اپنے والد کے لیے اتنا بڑا دلاسا، اتنا بڑا سہارا، جب سید الشہداء مکہ سے کربلا کی طرف جا رہے تھے، ایک موقع پر گویا سید الشہداء نے ایک منظر دیکھا، اور اس منظر کو دیکھنے کے بعد فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ علی اکبر فوراً تشریف لائے اور پوچھا بابا آپ نے کیوں انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا میں نے یہ سنا کہ کوئی کہہ رہا ہے یہ قافلہ جا رہا ہے اور موت اس کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ علی اکبر نے دیکھا کہ میرے والد میرے سامنے موت کا تذکرہ کر رہے ہیں، انہوں نے والد سے پوچھا بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ سید الشہداء نے فرمایا بیٹا ہم 100% میرے الفاظ میں 100% حق پر ہیں۔ علی اکبر نے کہا پھر مجھے نہیں کوئی پرواہ کہ موت میرے اوپر کیسے آئی، میں جان دینے کو تیار ہوں۔ یہ وہ جوان ہے جو اپنے باپ کا آسرا ہے، یہ وہ جوان ہے جو اپنے باپ کے دل کو تسلی دیتا ہے بار بار کہ بابا آپ پرواہ نہ کریں، اگر دین پہ جان دینے کا موقع آیا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، مجھے جان دینے سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سید الشہداء اتنے عاشق تھے علی اکبر کے، علی اکبر کا ظاہر شبیہ رسول تھا۔ عزیزو اتنا سمبولک کام ہوا، ہر روز سید الشہداء کے لشکر میں ایک مؤذن اذان دیا کرتے تھے، اور وہ اذان دینے کے لیے مشہور تھے کہ جب بھی اذان دینے کا ٹائم آتا تھا وہ اذان دیا کرتے تھے۔ لیکن جب عاشور کا دن آیا سید الشہداء نے کہا علی اکبر میرا بیٹا تم اذان دو۔ علی اکبر جو اذان دینے کھڑے ہوئے خیموں سے رونے کی آوازیں آنے لگی، سب کو رسول خدا کی آواز یاد آ گئی،
اور سید الشہداء شاید یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کو یاد آئے کہ دیکھو یہ لشکر کس کا لشکر ہے۔ میں حضرت علی اکبر کے مصائب کو عزیزان محترم پوری کوشش کروں گا تفصیل سے پڑھوں اور سکون سے پڑھوں، تاکہ کل انشاءاللہ بی بی سیدہ کے سامنے جا کر کہیں گے ہم غم میں شریک تھے اور کہہ رہے تھے یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم۔ اور جو عزیزو یہ جو اہل بیت اطہار کے چاہنے والے امتی تھے، یہ بار بار سید الشہداء سے کہتے تھے مولا پہلے ہمیں جانے دیں، پہلے ہمیں جانے دیں، اور سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ رہے تھے۔ ایک موقع آیا، علی اکبر نے کہا بابا اب مجھے جانے کی اجازت دے۔ ابھی مرثیے میں وہ بچہ پڑھ رہا تھا کہ علی اکبر تمہیں پتا ہے تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو؟ یہ بوڑھا باپ ہے جس کا بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے۔ سید الشہداء علی اکبر کو نہ روک رہے ہیں نہ بھیج رہے ہیں۔ ایک عجیب معاملہ ہے، ایک سلام بہت مشہور ہوا تھا اور پاکستان ہندوستان میں پڑھا جاتا تھا، اب تھوڑا کم پڑھا جاتا ہے، لیکن اس سلام کا ایک مصرع بار بار آتا تھا، تقدم ولدی، اے میرے بیٹے اب آگے بڑھو۔ تو اس میں ایک مصرع آتا تھا، بیچتا عابد کو میں تم سے پہلے، لیکن عابد تو ہے بیمار، تقدم ولدی۔ علی اکبر سارا بوجھ لے کر اپنے بابا کے سامنے کھڑے ہیں۔ سید الشہداء نے علی اکبر کو دیکھا، علی اکبر کی خوبصورت شکل کو دیکھا، شبیہ رسول کو، کچھ نہ کہہ سکے، کچھ نہ کہہ سکے، بس اتنا کہا علی اکبر تمہیں بی بی زینب نے پالا ہے، اپنی پھوپھی سے اجازت لے کر آ جاؤ۔ میں سکون سے پڑھوں گا، ایک ایک جملہ عرض کروں گا، انشاءاللہ شفاعت علی اکبر نصیب ہوگی ہمیں انشاءاللہ۔ اور میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، اے میری بہنوں اہل بیت کے خیموں کو پرسا دو، آج علی اکبر الوداع کرنے آئے ہیں۔ روایتیں بیان کرتی ہیں، علماء دہراتے ہیں، 7 مرتبہ پردہ اٹھا، 7 مرتبہ پردہ گرا۔ یہ جملہ کیا جملہ ہے؟ شاید میرا کوئی جوان بیٹا یہاں بیٹھا ہو، وہ کہ مولانا سمجھ میں نہیں آیا۔ بیٹا بس ایک جملہ دشمن کا سن لو، وہ کہتا ہے علی اکبر کے جانے پر خیمے میں اتنا ماتم ہوا، عاشور کے دن کسی کے جانے پر ایسا ماتم نہیں ہوا۔ بیویاں رو رہی تھی، بیویاں الوداع کر رہی تھی۔ ایک دفعہ علی اکبر الوداع کر کے نکلنے لگتے تھے، کسی بیوی کا کلیجہ پھٹنے لگتا تھا، وہ دوبارہ روک لیتی تھی۔ عظیم الشان بیان، میں بہت احترام کرتا ہوں علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب اللہ مقامہ الشریف کا، بہت خوبصورت بیان کیا یہاں پر۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، خدا ان کی روح کو بلندی نصیب فرمائے۔ ایک جملہ ارشاد فرمایا جب آخری دفعہ اکبر باہر نکلنے لگے تو روایت کہتی ہے کسی نے اکبر کی عبا کا دامن پکڑا۔ علامہ صاحب کہتے ہیں یہ کوئی بچی ہوگی جس نے دامن پکڑا ہے، نہیں معلوم سید الشہداء کی بچیاں ہیں، یہ کون ہے جس نے عبا کا دامن پکڑا ہے؟ علی اکبر خیمے سے نکلے۔ ایک اور جملہ ان کا عرض کروں، انہوں نے کہا علی اکبر خیمے سے ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل آیا۔
علی اکبر دوبارہ اپنے والد کے پاس آئے، اب باپ کو الوداع کرنا ہے، ابھی مرثیوں میں آپ نے سنا تھا، میں دوبارہ اسی کو دہراؤں گا۔ علی اکبر بابا سے الوداع کر رہے ہیں اور سید الشہداء علی اکبر کو دیکھ کر اتنا کہتے ہیں، اکبر تجھے نہیں معلوم میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے، تجھے نہیں معلوم میرے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ دو جملے بیان کرتے ہیں یہاں پر علماء دو جملے بیان کرتے ہیں، میں ان کی پیروی میں عرض کروں گا۔ ایک جملہ کہتے ہیں، اکبر دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا۔ ایک اور جملہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر چلنے لگے، جب آگے بڑھے تو دیکھا بابا پیچھے آ رہے ہیں، کہا بابا آپ نے تو الوداع کر دیا تھا، کہا بیٹا تیرا جانا کچھ اور ہے۔ بڑا صبر کیا تھا مولا سید الشہداء نے، قلب مطہر پہ کیا گزر رہی تھی۔ ایک موقع پہ ہاتھوں کو اٹھایا اور خدا سے کہا، خدایا تو جانتا ہے میں اس کو بھیج رہا ہوں، خلقان خلقان اشبہ برسول اللہ، یہ سب سے زیادہ شبیہ رسول ہے جو تیری طرف بھیج رہا ہوں، یہ بیٹا اب واپس نہیں آئے گا، یہ سید الشہداء کو پتا ہے۔ لیکن عزیزو ذرا دل پہ ہاتھ رکھنا، ہم لوگ شاید تھوڑا سخت دل ہو گئے ہیں، شاید سخت دل ہو گئے ہیں، لیکن اتنی محبت تو ہم بھی سمجھتے ہیں۔ اگر بیٹا واپس آئے اور حوض کوثر کے مالک سے کہے بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا، کیسے اس باپ نے صبر کیا ہوگا۔ یہ امام حسین ہے، اگر اسماعیل ایڑیاں رگڑے تو زمزم نکلتا ہے، کیا نواز رسول ٹھوکر مار کے پانی نہیں نکال سکتا تھا؟ کر سکتا تھا، لیکن بیٹے کو قربان کیا۔ اور عجیب جملہ کہا، علی اکبر تم جنگ لڑو، محمد مصطفیٰ تمہیں پانی پلائیے۔ ارے بیٹا فاطمہ زہرا منتظر ہے، علی اکبر تو میرے پاس آ جا، میں تجھے پانی پلاؤں۔ بس ایک موقع آیا، علی اکبر جنگ کے لیے گئے، دشمن کا مقابلہ کیا، سخت مقابلہ کیا۔ عزیزو لیکن ایک منظر اور عرض کرتا چلوں، میں بہت سکون سے پڑھتا ہوں مولا علی اکبر کے مصائب، یہ میرا سرمایہ ہے، جب میں مروں گا بی بی سیدہ کے سامنے عرض کروں گا، بی بی میری طاقت میں اتنا تھا، میں یہ کر پایا ہوں۔ بس ایک موقع آیا، یہ علی مرتضیٰ کی نسل ہے، یہ ذوالفقار کے مالک کی نسل ہے، دشمنوں کو تہتے کیا۔ عزیزو جب علی اکبر میدان میں اترے تو سارے کوفی جو رسول اللہ کو دیکھ چکے تھے علی اکبر کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے کہا شبیہ رسول پہ شمشیر نہیں چلائیں گے۔ اب اچانک جو سامنے آئے وہ شام کے درندے تھے، یہ شام کے باغی تھے، یہ اسلام نہیں جانتے تھے، یہ سب علی اکبر کے سامنے آ گئے۔ ایسا دو جملے عرض کروں، اب خیبر کے بدلے میں علی اکبر پہ تلواریں چلی ہیں، اب بدر کے بدلے میں علی اکبر پہ نیزے چلے ہیں۔ شیخ عباس قمی کا جملہ عرض کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو غیر مستند ہو جائے۔ شیخ عباس قمی کا جملہ عرض کرتا ہوں، کہتے ہیں علی اکبر زمین پر گرے، بس ایک موقع آیا، یہ درندے اپنی تلواریں اور نیزے اوپر لے جاتے تھے، نیچے مارتے تھے۔ شیخ عباس نے لکھا ہے فَقَتَلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کو ٹکڑے ٹکڑے کیا انہوں نے۔
سارے دشمن جمع ہو گئے تھے. سید الشہداء اپنے جوان کو لینے کے لیے لپکے. ایک موقع پر کہا بیٹا دکھائی نہیں دے رہا ہے. آواز دو بیٹا علی اکبر دکھائی نہیں دے رہا ہے. سید الشہداء علی اکبر کے برابر پہنچ گئے. وہ برچی کیسے نکالی اللہ جانتا ہے, چہرے سے خون کیسے صاف کیا اللہ جانتا ہے. جب علی اکبر نے جان دے دی تو سید الشہداء نے ایک جملہ کہا, وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَبَا. اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, ختم ہو گئی ہے دنیا. عزیزو میں نے بڑی زحمت دی آپ کو, مولا علی اکبر کے غم میں رلانا تھا, یہ میری ذمہ داری تھی. اب ایک اور جملہ, بس آخری جملے عرض کروں گا. ایک موقع آیا جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا ہے. سید الشہداء پہ بہت بھاری ہے, یہ جوان کا لاشا کیسے اٹھے گا. بس ایک موقع آیا, گویا بی بی زینب خیمے کے دروازے تک آئی اور کہا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے. گویا سید الشہداء کو اپنی طرف توجہ کروائی تاکہ جوان کے لاشے سے نظریں ہٹ جائیں. علامہ صاحب یہاں ایک شعر پڑھا کرتے تھے, میں وہ شعر ضرور پڑھوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا, اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا, بی بی زینب کو پرسا دو. بی بی زینب کو جو امامت کی محافظہ ہیں. علامہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے, وہ کہتے تھے جب بی بی دروازے پر آئیں, گویا میں نہیں کہہ رہا کہ تاریخ میں کیسے ثابت ہوا, لیکن بس اتنا سمجھ لو, گویا جب بی بی دروازے پر آئیں تو انہوں نے بھائی سے یہ کہا, انہوں نے کیا کہا, لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا. جوان کا لاشا باپ کے برابر کا ہو جاتا ہے, ارے چھوٹے بچے کا لاشا تو حسین اٹھا لے, علی اکبر کا لاشا کیسے اٹھائے. لاشا ہے برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا, میں پالنے والی ہوں گودی میں اٹھا لوں گی. یا حسین ماتم حسین.